برصغیر پاک و ہند پر برطانوی استعمار کی جائے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مستحکم ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے انگریز کے گزشتہ 100 سال اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کو شکست دینے کے بعد چین سے اپنے مفتوحہ علاقوں پر حکومت کر رہا تھا۔ مغل بادشاہ کو بھی اس نے اپنا باجگزار بنا لیا تھا۔ اس جنگ آزادی میں جہاں حریت کے پیکر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، وہیں انگریز کی فوج میں جوگ در جوگ بھرتی ہونے والے مسلمانوں کے مکروہ چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1849 میں پنجاب کی فتح کے بعد جس طرح یہاں کے چودھریوں، نوابوں اور گدی نشین پیروں نے انگریز کو اپنا مائی باپ تسلیم کیا، وہ ایک شرمناک باب ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے حریت پسند مسجدوں کی چٹائیوں سے اٹھے تھے۔ 3 جلدوں پر مشتمل غدر رپورٹ میوٹینی جو انگریز نے مرتب کی، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بغاوت کا تذکرہ ملتا ہے، جو موجودہ دور کے مشہور مورخ ولیم ڈار لپل نے اپنی کتاب دی لاسٹ مغل میں واضح کیا کہ یہ جنگی آزادی نہیں بلکہ جہاد تھا، جس کا اعلان جامع مسجد دلی سے کیا گیا تھا اور اس میں صرف مسلمان شریک تھے۔ اس عظیم جنگی آزادی کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو ممبر و محراب کے امین علماء کا کردار روشن ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ جنگی آزادی سے پہلے 33 علماء کرام نے اپنے دستخطوں سے انگریز کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ تحریر کیا، جس میں ہر مقطع فکر کے علماء شامل تھے، اور ان میں سے مفتی صدر الدین آزردہ اور رحمت اللہ کیروانوی تو کمانڈر کی حیثیت سے جنگ لڑتے رہے، لیکن ایک دوسرا گروہ ان علماء کا بھی تھا جن کے ساتھ سر سید احمد خان بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا، انگریز حاکم وقت ہے، مسلمان اس کی پناہ میں ہیں، پس اطاعت واجب ہے اور غدر حرام۔ لیکن خیبر سے لے کر کلکتہ تک جہاد کے حق میں لکھے گئے فتوے کی نقول ہاتھ سے لکھ کر تقسیم ہوتی رہیں۔ یہ ایک طویل اور خوشگوار داستان ہے۔ لڑنے والوں میں دونوں جانب کلمہ گو شامل تھے۔ وہ سپاہی جس نے لال قلعے کے بند ہوتے ہوئے دروازے میں اپنی گردن دے دی تھی تاکہ دروازہ کھلا رہ جائے اور انگریز فوج اندر داخل ہو جائے، اس کی ریجمنٹ نے 2 FF مدتوں تک اپنی یونیفارم کے کالر پر اعزازی طور پر نیلی پٹی لگائی رہی۔ اس سپاہی کو کس قدر یقین تھا کہ یہ انگریز حکومت جائز ہے اور اس کے خلاف لڑنے والے واجب القتل۔ 31 مئی 1857 کو شروع ہونے والی اس جنگ کا آخری معرکہ 14 ستمبر کو دہلی کی جامع مسجد میں لڑا گیا۔ اس دن ہزاروں مسلمان وہاں جمع تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، جس نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے وہ شمالی دروازے کی جانب بڑھے، اور جس نے جان بچانی ہے وہ جنوبی دروازے سے نکل جائے۔ کوئی ایک بھی جنوبی سمت نہیں گیا۔ وہ تمام علماء جنہوں نے فتوے پر دستخط کیے تھے، ان میں سے اکثر اسی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ غدر رپورٹ بہت سے انکشافات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انگریز فوج ہندوؤں کے گاؤں میں اطمینان سے داخل ہو جاتی تھی، جبکہ مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کر کے پہلے اسے تباہ کرتی۔ رپورٹ میں ان تمام قدران ملت، راجوں، مہاراجوں اور زمینداروں کا ذکر وائسرائے لارڈ کنگ کے تعریفی جملوں سے ہے۔ اس معرکے میں فتح کے بعد ایسے تمام مسلمان جن کا تعلق مسجد کی چٹائیوں اور درس و تدریس سے تھا، انہیں چوراہوں پر پھانسیاں دی گئیں، توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا اور گولیوں کی باڑ کے سامنے رکھ کر بون دیا گیا۔ لیکن اس جنگی آزادی یا انگریز کی زبان میں غدر کے بعد ہندوستان کو تاج برطانیہ کے زیر نگین کر دیا گیا، اور انگریز نے اس خطے کو ایک بدترین تحفہ دیا جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے 2 اہم ترین ادارے تھے، سول انتظامیہ اور فوج۔ ان دونوں اداروں کو سیکولر بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سیکولر قوانین ترتیب دیے گئے۔ 600 سال سے اس ملک پر اسلامی فقہ نافذ تھی۔ اس کی جگہ تعزیرات ہند کا قانون آیا۔ روزمرہ تنازعات کے لیے ضابطہ دیوانی اور ان سب قوانین کے نفاذ کے طریقہ کار کو ضابطہ فوجداری کے ذریعے منظم کیا گیا۔ جب پورے ملک کا قانون سیکولر بنیادوں پر استوار ہو گیا تو پولیس کے قانون مرتب ہوئے، اور ان قوانین کے تحت 2 عہدوں کو فرعون کی سطح کے اختیارات دیے گئے، ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور دوسرا SHO۔ اسی قانون کے تحفظ اور عملداری کے لیے سیکولر عدالتی نظام قائم کیا گیا، جس کے طریقہ کار کا نہ اسلام سے کوئی واسطہ تھا اور نہ برطانوی اینگلو سیکسن قانون سے۔ یہ تمام کے تمام قوانین، ضابطے اور ادارے آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں اور اپنی اس سیکولر شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسلام کے نظام عدل میں سب سے زیادہ اہمیت گواہ کے کردار پر ہوتی ہے۔ اسے ترک کر کے ایک سیکولر قانون شہادت نافذ ہوا، جس کی جڑیں مغربی سیکولر عدالتی نظام سے ملتی تھیں۔
فوج کو نظریے نہیں بلکہ مادر وطن اور علاقے کی پاسداری کے لیے منظم کیا گیا۔ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سرفرازی اور امت کے مظلوم گروہوں کو ظلم سے بچانا فوج کے تصور سے خالی ہو گیا۔ یہی وہ بنیادیں تھیں جس کی وجہ سے سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیرو بنا دیے گئے۔ ریاست کی وفاداری دلوں میں ایسی جاگزین ہوئی کہ کسی کو پہلی جنگ عظیم میں عراق میں اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے اور خانہ کعبہ پر گولیاں برسانے پر بھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ 90 سال کی انگریز حکومت نے اس اسٹیبلشمنٹ کو سیکولر اور قومی بنیادوں پر اس طرح ترتیب دیا کہ یہ پوری قوم پر ایک خوفناک بلا کی طرح مسلط ہو گئی۔ جاسوسی کا ایک مربوط نظام بنایا گیا جسے CID کہتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ملک کے اندر اٹھنے والی آوازوں کی انتظامیہ کو خبر دینا تھا تاکہ ان کا بروقت قلع کما کیا جا سکے۔ یہ لوگ مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کی نماز کے بعد اجتماعی دعائیں تک سنتے، اور اگر کوئی صرف یہ دعا بھی مانگتا کہ اے اللہ تو ان ظالموں سے مظلوموں کو نجات دے، تو اسے غدر قرار دے کر گرفتار کر لیا جاتا اور گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ایک طویل عرصہ لوگ تہجد کی نمازوں میں دعائیں کرنے لگے۔ مسلمانوں کو دہشت گردی اور بغاوت کا اڈا سمجھا گیا، اور سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کی قائم کردہ اسلامی یونیورسٹی مدرسۃ الرحیمیہ کو توپوں سے اڑا دیا گیا اور اس کی سرزمین ایک ہندو لالا رام کرشن داس کے ہاتھ فروخت کر دی گئی۔ مسجد اکبرہ جہاں شاہ عبد القادر نے 40 برس درس دیا تھا، اسے گرا کر وہاں ایک کلب قائم کیا گیا جہاں سول اور فوجی افسران شراب اور رقص سے لطف اندوز ہوتے، اور آج بھی یہ کلب قائم ہے۔ یہ سب اس اسٹیبلشمنٹ سے کروایا گیا جس میں مسلمان بھی بندرجہ اتم موجود تھے، لیکن انہیں ریاستی قانون، امن و امان کے قیام اور وطن کے تحفظ کی ایسی لوریاں دی گئی تھیں کہ انہیں اس بات کا ادراک تک نہ ہوتا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے انہیں ایک دن آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان کے نزدیک خان صاحب، خان بہادر اور وکٹوریہ کراس جیسے میڈل ہی زندگی کے متاع بن گئے، جنہیں وہ اپنے سینوں پر سجائے فخر سے ریاست کی وفاداری میں اپنا سر بلند کرتے۔ ملک تقسیم ہوا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے موجود دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ 300 سال یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے اس علم کی نفی ہو گئی تھی۔ قومیں رنگ، زبان، نسل اور علاقے سے بنتی ہیں۔ ملک تقسیم تو جنگ عظیم اول کے بعد سے ہو رہے تھے۔ مسلم امت چھوٹی چھوٹی قومی سیکولر ریاستوں میں بٹ رہی تھی، لیکن پاکستان ایک حیران کن ملک تھا جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور اس نے ثابت کیا کہ کروڑوں لوگ صرف اس لیے اپنی دھرتی ماتا کو چھوڑ کر ہجرت بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان بن گیا، لیکن ورثے میں ایک سیکولر قومی اسٹیبلشمنٹ ملی جس کی رگوں میں ایک ایسا خون دوڑتا تھا، ذہنوں میں جو سبق موجود تھا اور دلوں میں یہ ایمان تھا کہ اس دنیا میں مسلم امہ نام کی چڑیا کا کوئی وجود نہیں۔ مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، اور برطانیہ کا دیا گیا سیاسی اور فوجی نظام عرفہ و اعلیٰ اس ملک کے لیے بہترین ہے۔ آزادی کے پہلے دن سے ہی اس آزاد ملک کے عوام اور اسٹیبلشمنٹ مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ میں سول اور فوج کے علاوہ وہ خان، چودھری، وڈیرے اور سردار بھی شامل تھے جو 1857 سے انگریز کے وفادار رہے تھے۔ سرحدیں بن گئی، امت تقسیم ہو گئی، ہر مسلمان ملک کی ایک قومی ریاستی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ گئی۔ وہ سرحدیں جو مغرب نے 100 سال پہلے قائم کیں، اس کا تحفظ مقدس ہو گیا، لیکن اب نصف صدی کے بعد نقشہ دوبارہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ سرحدوں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ مغربی دنیا نئی لکیریں کھینچنا چاہتی ہیں، لیکن درویشان باصفا کہتے ہیں اب لکیریں اللہ کی مرضی سے بنیں گی۔ ابھی تو ابتلاء کا دور ہے، ابھی تو جنگ ہے، ابھی تو قتل و غارت ہے۔ وہ جنہوں نے اس امت کو فرقہ پرستی کے عذاب میں مبتلا کیا، ان کے امام خون سے رنگین ہونے والے ہیں، اور جنہوں نے سیکولر قومی تشخیص کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو فرماتی ہے کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ لڑائیں تو دنیا میں امن قائم نہ ہو۔